کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جائے۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امت ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اور آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کی اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ، جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا۔ اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا، آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا۔ اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں۔ حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی یہ دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی اس حدیث میں، ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے، مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں ہے، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ۔ اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈفیکلٹی، کوئی کس پرابلم۔ سچی بات بتاؤں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پڑھتے نہیں۔
सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं। प्लीज आप करके देखें एक बार, आप किसी भी प्रॉब्लम में ना एक बार करके देखें। आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, अपनी आंखों से अपनी मुसीबतें हल होते हुए देखेंगे, आपके शोल्डर से बर्डन रिलीज होते हुए आप देखेंगे, आपके दिमाग पर अगर कोई टेंशन है आप उस पर रिलीज होता हुआ खुद अपनी आंखों से देखेंगे, आप रोजी में बरकत देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी पाक के फरमान है, उन्होंने वादे फरमाए हैं, उन्होंने ये हदीसें इरशाद फरमाई हैं। हम न जाने क्यों दुरूद पाक उस तरह इन्वॉल्व नहीं होते, और फिर क़यामत के दिन इंशाअल्लाह, ये एक हदीस नहीं है, कई हदीसों को अगर आप पढ़ें, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक क़यामत के दिन वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े। मेरे हौज़े कौसर में कुछ लोग आएंगे, हदीसों को खुलासा पेश कर, जिनको मैं कसरत दुरूद की वजह से पहचान लूंगा, प्यारे आका उन्हें पहचान लेंगे। नबी ये पाक कहीं फरमा रहे हैं कि मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा जो दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले हो। क्यों नाम दुरूद पाक कसरत? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहली नीयत तो आज के इज्तिमा में ये करने कि इंशाअल्लाह अब रोजाना कसरत से दुरूद पाक एक बार मोहब्बत के साथ पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस से एक और जो खूबसूरत बात सीखने को मिली, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन किस तरह अपने उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, किस तरह तलाश कर करके गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे, यानी कितना प्यार है उन्हें कि उस दिन जब सारी दुनिया के लोग जमा होंगे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने उम्मतियों का ख्याल है। नबी ये पाक के बहुत सारे कमालात, बहुत सारे औसाफ हमने सुने हैं, मगर आज पर्टिकुलरली शफाअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कितना बड़ा इनाम है इस उम्मत पर। ये नबी ये पाक पर भी इनाम है कि उनको क़यामत के दिन कैसी इज्जत का मकाम अता किया जाएगा, हम सुनेंगे आगे बयान में। और फिर हम गुनाहगारों पर ये कितना बड़ा एहसान है कि हम उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं जिनको रब ने मकाम महमूद अता फरमाया, जो शफाअत कुबरा फरमाएंगे। आज सुनते जाइए और ईमान ताजा कीजिए, अपनी मोहब्बत में और इजाफा कीजिए, और आखिर में इंशाअल्लाह बयान के मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन से आमाल हैं, अगर उसको हम अपना लें तो इंशाअल्लाह शफाअत के हकदार ठहर जाएंगे। इंशाअल्लाह नबी पाक की शफाअत मिलना मजीद आसान हो जाएगी। अब जरा सुनिएगा, हजरत हर्ब बिन सुरैज रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते कि एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मैं खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज की, आले रसूल है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम मोहम्मद, क्या प्यारे इमाम, इराक के लोग कहते हैं कि क़यामत में नबी पाक अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे, जरा ये फरमाइए क्या ये शफाअत हक है? सवाल किया उनसे। तो हजरत इमाम मोहम्मद क्या कहते हैं, खुदा की कसम शफाअत हक है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने हदीस बयान की, उन्होंने मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से हदीस सुनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रोजे क़यामत शफाअत करता जाऊंगा यहां तक कि मेरा रब मुझे फरमाएगा, अर्दीता या मोहम्मद, यानी ए प्यारे महबूब क्या आप राजी हो गए? मैं अर्ज करूंगा, रब्बी अर्दीतु, ऐ मेरे रब मैं राजी हो चुका। सुभान अल्लाह, यानी नबी पाक की रिजा अल्लाह को महबूब होगी। और सुभान अल्लाह, फिर आगे जो कमाल का जुमला इरशाद फरमाया ना, ये समझिए इस बयान का इत्र है, अगर आप इसको इस टेस्ट को ले लेंगे ना, आपकी रूह भी आज खुश हो जाएगी। हजरत हर्ब बिन सुरैज फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद ने यह हदीस शरीफ सुनाने के बाद फरमाया, ए अहले इराक, क्या तुम ये समझते हो कि कुरान करीम में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली ये आयत? अगर मैं अब आप सबसे सवाल करूं कि कुरान की वो कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाती है, तो जिन्होंने कुछ कुरान तर्जुमे से पढ़ा है 99% वो ये जवाब देंगे कि एक आयत है जो गुनाहगारों के लिए बड़ी उम्मीद वाली है। वो कौन सी है? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बड़ी उम्मीद है इसने। मगर इमाम मोहम्मद क्या फरमाते हैं, कहते नहीं, हमारे नजदीक ये नई आयत नहीं है, बल्कि हम तमाम अहले बैत का ये मुत्तफिका फैसला कि सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली कुरान की आयत यह है जिसमें रब ने इरशाद फरमाया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हमन करीब तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम राजी हो जाओ। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है, इसमें तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया जा रहा है ना, इसमें हमें क्यों खुश होना है? उम्मत के लिए क्या इनाम है? अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हमन करीब तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम राजी हो जाओगे। आपको पता है नबी पाक पर जब ये आयत नाजिल हुई तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में हुआ मैं राजी नहीं होगा। कहते ये आयत सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली है कि रब ने अपने हबीब को राजी करने का वादा फरमाया, और हबीब पाक ने अपनी उम्मत से क्या वादा कर लिया कि मैं राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बाहर ना निकाल दूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, दुनिया में अगर हमने किसी को ब्लैंक चेक दे दिया जाए, मांगी क्या मांगना है, ऑफर कोई करे कि बताओ क्या चाहिए, हमें तो शायद अपने लोग याद आएंगे, अपने घर वाले याद आएंगे, अपने फ्यूचर प्लान्स याद आएंगे।
اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب کریم تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے لیے مانتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اے امتیوں، ہم سے کتنا پیار ہے، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اپنا بلیف سمجھ لیں، ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے، وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت۔ اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19، ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اب بتائیے کیا نبی رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ السلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے، جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا۔ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روز قیامت پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے، قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ السلام ہوں گے۔ اور جیسے ہی اپنے روضے سے آپ باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا۔ پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے نبی پاک کے فرمان، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا۔ وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے کسی میں جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی، میں خطیب ہوں گا۔ وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک لیا جائے گا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ وانا مبشرہم اذا انسوا، جب سب مایوس ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ وانا اکرم ولد آدم علی ربی، اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر میری عزت ہوگی۔ فرمایا اس روز 1000 خادم میرے گرد اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تحت آدم ومن دونہ، حضرت آدم اور ان کی اولاد میں جو ہیں سب کے سب میرے اس پرچم کے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ یاد رکھیے جب یہ مقام محمود دیکھیں گے اپنے
तो अपने, पराये भी मानेंगे, मगर उस दिन का मानना काम ना आएगा कि उस दिन तो वो देख कर मानेंगे ना। अरे मानना आज है, इज्जत आज करनी है, अकीदा आज मजबूत करना है। यही बात तो सैयद आला हज़रत लिखते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत में तो गैर मुस्लिम भी मान जाएंगे। तो वैसा मकाम देखेंगे। अब तसव्वुर कीजिए वो कैसा दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, इंतजार होगा कि खत्म नहीं हो रहा होगा। कभी गर्मी के अंदर हमें कोई 5-10 मिनट बाहर खड़ा कर दे और कहे जनाब 10 मिनट रुकिए और 10 मिनट बाद आइएगा, वो 10 मिनट नहीं कटते हैं, क्योंकि पसीने से बंदा शराबोर हो जाता है, बंदा फौरन कोई साया ढूंढता है। मगर उस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। अब क्या होगा, जब बहुत गर्मी लगेगी, बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि कुछ तो करो, किसी से तो बात करो, हिसाब किताब ही शुरू हो जाए। खड़े खड़े जनाब गर्मी में सारे थक गए। अब जनाब सब मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाए। तो हजरत आदम के पास जाएंगे ना, तो जाकर कहेंगे ए अबुल बशर, आप सबसे पहले दुनिया में आए हैं, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें और हमारे इस मुसीबत से हमारी निजात दिलाएं। क्या होगा, हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज जैसा रब ने गजब किया है पहले ऐसा गजब कभी ना किया होगा, किसी और के पास जाओ। ये सारे महशर के लोग ढूंढते ढूंढते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। ए नूह, आप आदम में सानी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में, आप नजीउल्लाह हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, आज रब ने जैसा गजब किया ऐसा पहले कभी नहीं किया। अहले महशर फिर तलाश करते हुए हजरत इब्राहिम के पास आएंगे। आप तो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह से अर्ज करें, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी मना कर देंगे। आखिर अहले महशर कहेंगे कोई रास्ता तो बता दें, कोई क्लू तो दे दें, हम जाएं तो किसके पास जाएं। जब ये सब घूम फिर कर हजरत ईसा के पास आएंगे ना, हजरत ईसा कहेंगे एक ही शख्सियत है जो आज मदद कर सकती, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे, उनके हाथ में शफाअत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। अब ये अहले महशर जब हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ये ना कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आका फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, आओ मेरे गुलामों, आज मैं इसी दिन के लिए हूँ। सुभान अल्लाह। इसी मंजर को किस खूबसूरत अंदाज में मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अब क्या होगा जरा सुनिए, नबी पाक के पास जब अहले महशर पहुंचेंगे ना, तो अब नबी पाक सजदा करेंगे। पहले जरा यहाँ रुक जाएं, एक और खूबसूरत सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है। ये हदीसों के जरिए पता तो चल गया कि शफाअत तो नबी पाक ने करनी है, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने करनी है। हम तो नहीं जाएंगे फिर हजरत आदम के पास, हम तो नहीं जाएंगे हजरत नूह के पास, हम तो सारे मिलकर पहले ही पहुंच जाएंगे। हमने केडीए में बयान सुना था, हमें पता था हदीस में यही है कि आखिर में जाना रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास है, तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे। उलमा कहते हैं ठीक है, हदीसों में ये सारा तसव्वुर और सारी बात बता दी गई है, मगर उस दिन अहले महशर सारे ही भूल जाएंगे, सब ये काम करेंगे। और इसकी एक रीजन है, इसकी एक वजह है, इसको एक और लॉजिक से समझ लें। हम सबको कब्र के सवाल पता है और सबको जवाब भी पता है। बंदा बोले मसला ही कोई नहीं, अब तो पेपर आउट हो गया, मरने के बाद कब्र में जाएंगे, पूछा जाएगा मर रब्बु का, मैं कह दूंगा अल्लाह रब है, माँ दीनू का कहूंगा इस्लाम दीन है, माँ कुन का तकूलू फी हक़ी हादर रजुल, जब प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा कह दूंगा ये रसूलुल्लाह। आसान हो गया ना, पेपर आउट है, फिर कैसे कह दूंगा। उलमा कहते हैं हदीसों में सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए, मगर जवाब वही देगा जिससे रब राजी होगा, जिसके अमाल अच्छे होंगे, वरना वो भूल जाएगा। तो ये महशर के दिन ये सारा प्रोटोकॉल क्यों किया गया? हाय हाय, जब बात समझ रहा है ना, इश्क की गुत्थी सुलझ जाए तो बरेली के ताजदार सुलझ जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने कमाल कर दिया, एक शेर में सारा फलसफा बयान कर दिया। वो कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी, सबके पास गए ना, कहीं बात बनी, हजरत इब्राहिम के पास गए, हजरत मूसा के पास गए, हजरत ईसा के पास गए, हजरत आदम के पास गए, इतना घूमे, कोई बात बनी कि नहीं? खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी ये खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। ये सारी खल्क को, ये सारी मखलूक को जो फिराया गया है, ये हुजूर आपके लिए फिराया गया। और क्यों फिराया गया? ये सारे महशर का जो मकसद है क्या है जनाब? बहुत इजी था, पैदा होते जब कब्र से बाहर निकलते सबके हाथ में रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दिया जाता। रिपोर्ट तो पहले ही तैयार है ना, किरामन कातिबीन ने लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या अमाल किए हैं, कितनी नेकियां, कितने गुनाह। कब्र से निकलते कहा जाता गुनाह ज्यादा है, तुम जाओ जहन्नम में, तुम्हारी नेकियां जाओ जन्नत में। ये इतना बड़ा महशर सजाया गया, कहीं पुल सिरात, कहीं जनाब मीज़ान अमल, कहीं हौज़े कौसर।
اللہ اکبر سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason. کی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے میں بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما, جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی, اس کی شفاعت ہونی ہے, اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی, ساری زندگی روزے رکھے, مگر عشق رسول نے دل میں نہیں ہے, اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے, شاید ہزاروں بار سنا ہوگا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش, اس کا مطلب کیا ہے سن لو. اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے تو نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا. ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن, ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا, آج میں اور آپ سجدہ کریں, کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک یا اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا, امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا, بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا آپ کہیے, آپ کی سنی جائے گی. سل تعطا, مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفاء تشفع, آپ شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے, اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا, وہ عرش الہی ہوگا. یہ ایسے ہی کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے. اور روایت سنو, روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ السلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا. اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا. وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی, جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی. اربوں لوگ ہوں گے, ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں, ایسے امت کے غمخوار ہیں, ایسے فکر مند ہیں. سنو, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو باتیں, مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتیں ہیں, آپشن دیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ شفاعت لے لیں. سنیے گا حدیث میں, there were two options. یا تو half of your امت will go in جنہ, آپ کی آدھی امت بخش دی جائے, یا آپ شفاعت دیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے, اس میں گنجائش زیادہ ہے, یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی. عاشقوں سے پوچھو بتائیں یہ بات کیا تھی, سیکنڈز نہیں تھے, کچھ بھی نہیں رہتا, اصل میں دنیا والی ہو گئی تھی. آپ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آپ ہی بتا دیں امام کیا ہے. امام اس کو محبت سمجھا دیتے ہیں, فرماتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے تو جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. لوجک نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اپنی گاڑی سے کسی سیل نکال دو, رک جائے, پھر لگا دو تو گاڑی چلنا شروع ہو جائے. بات یہ ہے کہ کائنات کی جان ہی کائنات سے چلی گئی, کائنات وہیں رکی ہوئی تھی, آپ کا واپس آیا تو پھر چلنا شروع ہو. جان ہے تو جہان کی, ارے جان ہے تو جہان ہے. آج بتاؤ قائم کے بعد اس کا جواب ہے. ارے کھیرت کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے, کدھر گئے تھے, نبی پاک کیسے آئے, کہاں گئے, کس رفتار سے گئے. بڑا آج کل سے ذرا سپر سونک ایئرکرافٹ بن گئے, ٹھیک ہے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے, مراد کی رفتار حدیثوں میں لکھی ہے جدھر نظر کی انتہا ہے. ابھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو, آپ سینکڑوں میل دور تک دیکھ لیتے ہیں, تو دور تک چیزیں نظر آتی ہیں. جدھر آئی سائڈ اینڈ ہوتی تھی ادھر مراد پیر رکھتا ہے, پھر آئی سائڈ ادھر اینڈ ہوتی تھی مراد ادھر پیر رکھتا ہے. آرام سے گاڑی میں سفر کرنے والوں, آؤ میں بتاؤں میرے رب نے اپنے محبوب کی شان سے بلایا ہے. مراد پتہ کیا تھا, سواری تو تھی انبلیویبل. میں نے باقی اس کی تفصیل پڑھی نا, کیا ایمان تازہ ہوا. گھوڑے اگر آپ بیٹھ کر اوپر چڑھے تو آپ کی پیٹھ پیچھے ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اب آپ اوپر جا رہے ہیں تو گھوڑا چلانے والا پیچھے ہو جائے گا, اس کو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا کنٹرول کرنا. بالکل اسی طرح گھوڑا یا کچر تو نیچے اترے گا تو آپ آگے ہو جائیں گے. اب آپ کو بیلنس کرنا مشکل, تھوڑی تکلیف ہوگی. اللہ غنی,
جب یہ براق اوپر جاتا تھا کتابوں میں لکھا ہے اس کے پچھلے پیر جو ہے اونچے ہو جاتے تاکہ نبی پاک جیسے بیٹھے ویسے اوپر جاتے تھے، اور جب یہ نیچے اترتا تھا تو اگلے پیر بڑے ہو جاتے تھے، نبی پاک اسی بیلنس کے ساتھ نیچے تو معراج کی کس کس بات کی بات بیان کی جائے تو واقعہ معراج پر تو تفصیل نہیں دیتا، مگر اب آتے ہیں کچھ باتیں ہو گئی حکمتوں پر، کچھ باتیں ہو گئی شان مصطفیٰ پر۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس معراج کی رات صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا اپنے بارگاہ میں ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام کو 3 تحفے ملے ہیں شب معراج، یہ تینوں مجھے آپ کو یاد رکھیں، خاص انعام ملے۔ ویسے تو رب نے کیا نوازا ہے، اور وہاں اللہ نے اپنے اپنے محبوب کو کن کن کھلاڑوں سے نوازا، ایمان عشق و محبت کا پیاری بات ہے۔ خدا ہی دے صبر جانے کو بتاؤں کیوں کر تجھے وہ آیا جب ان کو خلقت میں دے کے جہاں کا دھندا بنا رہے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا میں ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلقوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے۔ آقا جو خاص رحمت کے حصے آپ کو ملے بنا ہمیں بھی کچھ حصہ عطا کیجیے گا۔ بہرحال 3 انعامات جو ہمیں علماء سے پتا چلے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیت، اس کا ذکر رکھا ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے اس امت کے۔ نمبر 2 خوشخبری کہ آپ علیہ السلام امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخش دیا جائے۔ اے غلام نبی پاک کی محبت میں کوئی بڑا منسٹر وزیر اعظم صدر بلائے ساری اپنی فائلیں لیتے جائے، میرے ہی کام سیدھے کروں، کسی اور کی بات نہ کروں، نبی پاک رب کی بارگاہ میں بھی اتنا ڈرو کروں، وہاں جا کر بھی امت یاد رہی۔ ایک شاعر لکھتا ہے نا، شاہ کی عرض امت گناہگار، شاہ کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کیا ہے۔ پھر یہ حق نے کہا ماں مارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کیا۔ یہ وہ مبارک رات یہ وعدے ملے تو شرک نہ کرے، رب نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی اس امتی کو بخش دیا جائے۔ اور تیسرا تحفہ 50 نمازیں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تحفہ ملا، 50 نمازیں ملی، خلاصہ حدیث ہے آپ کی عمر 50 نہیں یہ بات ہے، واپس خلاصہ 5 نام 40 پھر آیا کیا ہو 45 ہو اس کی ضرور واپس جائیں بہت زیادہ ہو جائے واپس جاتا پھر 40 35 30 25 20 15 10 5 پھر جائے یہ بھی زیادہ ہے، مجھے اکثر شرم اتنی بات کر گیا آپ شرم اللہ ہوگی۔ ادھر سے یہ خیال ہے، ادھر سے کیا اعلان ہوتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے لکھے ہوئے ہمارے کہے ہوئے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے، ہماری امت 5 پڑھے گی تو آپ کو 50 کا دیا جائے گا۔ اب یہاں بھی بڑی پیاری بات ہے، بار بار موسیٰ علیہ السلام کیوں کبھی یہ بات کو اوپر بھیجتے ہیں، تو ان سے پیار تھا، ہم پر احسان کیا، اور عشق کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو اللہ دی کہ اللہ مجھے تیرا دکھایا کر، وہاں فرمایا گیا لن ترانی، اے موسیٰ تم میرا جلوہ نہیں دیکھ سکو گے، حضرت موسیٰ نہ دیکھ پائے، بے ہوش ہو گئے تھے، ایک تجلی پڑی تھی، نبی پاک جب چاہے جا رہے آدمی کو مدینے نہیں جا سکتا تو مدینے سے واپس آتا ہے اس کی آنکھیں چھو لیتا ہے کہ میں نہیں گیا یہ آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ ضرور مل رہا تھا، یہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر آنکھوں کا مدینہ ہے۔ ایک اور بات سکھائی جا رہی ہے، اللہ کر دیتے ہیں کثر زنان تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے، جب چاہے رب کی بارگاہ میں آتے دے رہے ہیں۔ بہرحال پیچھے ساتھ ایک نماز کی تحفہ ہمیں معراج سرکار کی معراج رب کی بارگاہ میں حاضری اور ہماری معراج نماز مومن کی معراج، نماز دین کا ستون ہے، پلر آف اسلام، پورا ہال پلرز پر بنا ہوا ہے، یہ پلر ہٹا دیں پورا ہال گر جائے گا، کولیپس ہو جائے گا۔ جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے اس کے دین کی بنیادیں کہاں ہیں؟ فرماتے نماز کو کیسا غلام مصطفیٰ ہے، کیسی وہ اسلامی بہن ہے جو اپنے آپ کو نبی پاک سے محبت کرنے والی کہتی ہے، نماز نہیں ہاؤ کسی چھٹی ہے ہی نہیں، نماز کی پابندی یہ شب معراج ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو ریمائنڈ کروانے آتی ہے تھوڑی سی رات نماز کے لیے، اے غلاموں نماز کو نہ بھول، نماز اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام سنو، آقا نے دیدار کیا تو نماز کو دینا، تم نماز پڑھو تمہیں دیدار مل جائے گا۔ سیکوینس دیکھیے، جی ہاں نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ لکھا کتاب میں کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے، رب کا دیدار ملنا ہے نمازی کو، اور اس کے اگینسٹ بے نمازی نماز چھوڑنے والا ہے
جان بوجھ کر ایک نماز ادا کرتے اس کا نام جہنم کے دروازے پر اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل ہو. بڑا اچھا لگتا ہے کسی بڑے سے اپارٹمنٹ کے باہر آپ کا نام نیم پلیٹ کہہ رہے ہیں میرا گھر ہے اس کے باہر میرا نام لکھا ہے. بتاؤ کتنا بڑا نصیب ہے دنیا میں گھوم رہا ہے نام جہنم کے دروازے پر. اس سے بے نمازی تو جان بوجھ کر نماز ادا کرے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے سے بہس ہو جاتا ہے. اس کی قبر میں آگ بڑھ جاتی ہے. میرے نوجوانوں میرے بچوں میری اسلامی بہنوں مدنی چینل کے ناظرین جو بات نہیں بیان سنے خدا پکی نیت کرنی اور رجب سبحان اللہ یہ تو ہے ہی اللہ کا مہینہ. اب آگے شعبان وہ شب برات جس میں آنی ہے. جی ہاں شب برات کون سی رات ہے یاد ہے نا. اس رات میرے اور آپ کے نامہ اعمال پیش ہونے والا ہے الہی میں رپورٹ جاتی ہے پورے سال کی. آپ کی جو آڈٹ رپورٹ بنتی ہے اسٹاک رپورٹ بنتی ہے انکم ٹیکس کی رپورٹ بنتی ہے کیسی تیاری کرتے ہو یار رپورٹ پاس ہو جائے کہیں فیل نہ ہو جائے. گناہ سے بچنا لکھوا دو فقط حلال روزی لکھوا دو. ان سبوں میں فلمیں ڈرامے گانے بازے نہ لکھوانا. یہ آخری صفحے جو ہے یہی تو نیکی بڑے لکھوا دو. کچھ نفلی روزے لکھوا دو. سبحان اللہ 27 رجب میں روزہ رکھتا ہے حدیث میں مفہوم ملتا ہے علماء کا قول ملتا ہے 100 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. نیت کر لیں شب معراج عبادت میں بھی گزاریں گے 27 رجب کا روزہ بھی رکھیں. اور ایک اور کام بتا دیتا ہوں علماء کہتے ہیں کہ جو رجب المرجب سے کسی کی مشکل دور کرتا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا. اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا. اسے تھوڑے دن پہلے آپ نے کسی آپ کے رشتے دار کسی دوست میں کوئی مشکل بتائی آگے بڑھ کے دور کے دور کر دے چھوٹا موٹا کوئی کام اس کا اس نیت سے کرنا رجب سے کسی کی مشکل دور کی جنت میں اللہ گھر عطا کرے گا. کیا بات اگلا جملہ بڑا پیارا ہے اس کے بارے میں کہ تم رجب کا احترام کرو تم رجب کی عزت کرو اللہ ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا احترام کرنا. اس مہینے کا احترام کیجیے. اس مہینے میں اچھے کام ڈھونڈ کر کیجیے. اگلا مہینہ تو ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں میری جو ہے وہ اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اب چونکہ رجب میں شب معراج نہیں نا پیارے آقا نے جہنم کے کچھ طبقات بھی دیکھے. جی ہاں اور وہاں کچھ عذابات ایک عذاب بھی دکھا گیا ہے کہ ایک بندے کے دائیں جبڑے میں مکھ لوہے کا ڈال کر کھینچا گیا زنبور کہتے ہیں اور یہ کھینچ کے گھٹی کر دیا. دوسرے جبڑے میں کبھی آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے جس کو کبھی اسکیلنگ کروانی ہوتی ہے کوئی علاج کرانا ہوتا ہے ہمارا جبڑا تھوڑی دیر کھول تو جان نکل جاتی ہے. بعض ہوتا تو کئی دنوں تک درد رہتا ہے کیونکہ تھوڑا ایکسٹرا کھول دیا گیا ہے. اس عذاب کے بارے میں سوچیں کہ زنبور ڈال کر جس کا گلفانا چھیل کر پورا گال چھیل کر گھٹی تک لے جایا گیا. اب یہ بات کہتے ہیں پھر دوسرے حصے کو اسی طرح کیا گیا. جب یہ فارغ ہوا تو یہ والا واپس ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہا. شاہ فرما جبریل بھی کیا ہو رہا ہے اس طرح سے آتا ہے جھوٹ بولنا قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جائے. جھوٹ بولنے والا سوچے آج میرے بھائی کو کاروبار کرتا ہے بات بات پر جھوٹ بولتا ہے. ارے آپ تو پہلے سنتے تھے کہ یار انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتا ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کبھی کبھی منہ سے سچ نکل آتا ہے. کھانا کھائیں گے جھوٹ بولیں گے کھانا لینا نہ دینا. جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے پریشان. کیوں اس کو جھوٹ بولتے یاد رکھنا فائل سنبھالنے پڑے گی. اس کو کیا بولا مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کہا آپ کے رہتے ہیں آپ رہتے ہیں مجھے تو پھر سارے یاد نہیں ہوتا لیکن مثال کے طور پہ آپ کھڑک پہ رہتے ہیں آرام سے نہیں آرام میں تو میرین ڈرائیو کرے جھوٹ بولا کیونکہ بڑا علاقہ بتانا ہے بہت یہ کیا اچھا کام کیا کرتے ہیں پتا چلا تو مٹھائی کی دکان پہ کام کرتے کہتے میری تو فیکٹری ہے. دوسرا بول تو دیا آپ نے سامنے والا تھوڑی دیر کا انسپائر بھی ہو گیا بڑا آدمی میرین ڈرائیو کر رہتا ہے فیکٹری کا مالک. اچھا اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو گھر کا ایڈریس کیا بتایا اور کاروبار کیا بتایا. فائل سنبھال کے رکھنی پڑے گی کبھی بھی منہ سے نکل گیا. جیسے کئی لوگ نوکری والے ہوتے ہیں سیٹ بولتا ہے بیمار 2 دن چھٹی کی ان کی بتانے کا انتقال کر. اب ساری زندگی یاد کرنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مار دی ہے اب دوبارہ نانی بیمار نہیں ہو سکتی کیونکہ جھوٹ بول دیا نا. تو سچ بولنے والا کبھی بھی ٹینشن جدھر رہتا وہی بتایا. اب آدھی رات کو نیند سے اٹھا کے پوچھنے میں بتاؤں گا جدھر کا رہنے والا. لیکن جھوٹ بولنے والا کو سب کی فائدے سنبھالنی پڑتی ہے. کسی کو کچھ جھوٹ بول رہا ہے کسی کو کچھ جھوٹ بول رہا ہے ٹینشن ہی والی بھی ہے. عذاب اپنی جگہ لائف میں پریشانی الگ ہے. سچ بول کے سکون کیوں نہیں حاصل ہے. روایت میں آتا ہے جھوٹ بولنے والا جب ایک جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ اس سے میل دور ہو جاتا ہے. اس سے فرشتہ رب کا 1 میل دور ہو جاتا ہے. ہم بولتے بیماریاں دور نہیں ہو رہی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی اور جھوٹ بول 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 کے سارے فرشتے دور کر دیے تو کدھر سے رحمتیں نازل ہوگی. تو سچ کو آنچ نہیں اور ہم تو اس آقا کے غلام ہیں. اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا بول دیتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں. سچے آقا کے غلام کیسے کرتے بھائی
تو ہم انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں۔ ایک اور عذاب دیکھا جب یہ بات ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا جس کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چترے لگتے ہوئے اور وہ حیوانوں کی طرح کانٹے دار زخم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ یہ بات مجھے جبریل نہیں کون لوگ ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات ایک معذرت کے ساتھ کوئی بات بری تو شاید لگ جائے گا اور محسوس بھی کیجیے گا، یہ نہیں کہوں گا محسوس نہیں کیجیے گا، محسوس کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں لوگ اپنی زکات یا زکات نکالنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں پتا۔ اللہ نے بہت شوق کو بہت نوازا ہے، یاد رکھیے کہ زکات آپ کے مال کا میل ہے، اگر یہ میل آپ نے نہیں نکالا نا اور یہ میل مال میں رہا تو سارا مال برباد کر دے گا۔ دوبارہ آپ کی زکات کیلکولیٹ کیجیے، آپ کو نہیں آتا علماء سے مشورہ کیجیے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی دعوت اسلامی نے زکات کیلکولیٹر کے نام سے ایک سافٹ ویئر بنا دیا ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، اس پورے فارم کو فل کریں، خود ہی وہ آپ کی زکات نکال کے دے دے گا۔ آپ اس کو پرنٹ آؤٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکیں گے، میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا، اس کو پرنٹ نکال کے آپ کو دیں گے۔ پہلے زکات نکالنا سیکھیں۔ ہم کرتے کیا ہے لم سم دے دیتے ہیں، میں نے بس وہ غریب آیا تھا تو اس کو گھر بنا دیا، اس کی بچے کی شادی کر دی، اس کا علاج کروا دیا، مسجد والوں کو بھی دے دی، امام صاحب کو بھی دے دی، ہو گیا ہماری وجہ۔ کیسے ہو گئی؟ زکات کے مستحق کو مالک بنانا ضروری، 2.5% کم از کم نکالنا ضروری، آپ زکات ہی نہیں پوری کرتے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ نے عذاب سنا، اگر آپ پوری نکالتے تو ایک بار چیک کروا لینا کسی مفتی صاحب کسی دارالفتہ سے رہنمائی میں کہ میں یہ کماتا ہوں، میرے پاس یہ ویلتھ ہے، مجھ پر زکات کتنی ہے، دیکھیں دنیا میں نکال دے گا، بچ گئی نا تو ادھر پھنس جاؤ گا۔ ایک بہت سارے عذابات ہوتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی اور ان کے نیچے آگ سلگ رہی اور ان کے بدن کو آگ جلا رہی ہے۔ کیا آقا نے فرمایا یہ کون لوگ، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں پردہ اور اپنے خاوند کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں اور بے خدا ہو کر اپنی زینت و آرائش دکھاتی۔ عورت کی زینت کب اجازت ہے؟ اپنے شوہر کی تو زینت ہے، الحال ہے کہ شوہر گھر میں جائے تو کوئی زینت نہیں ہے، بعض اوقات تو ہماری زندگی میں کہتے ہیں مسودہ بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب دعوت میں جانا ہے تو اتنا تیار ہونا ہے۔ مجھے آج بڑی بڑی جس کو کہتے ہیں دل پہ لگی بات ہے، بزرگ کے پاس ہمارے پاس بیٹھے ہو بزرگ، انہوں نے ایسی بات کی جو میں سمجھتا تھا مقصودہ ہوتا ہے۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ ہمارے یہاں دعوت میں اتنا فیشن اور اتنے مہنگے لباس اور اتنی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ پہلے تو لوگ غریبوں کو دعوت نہیں دیتے تھے، تو غلط تھا۔ آج ہم غریب رشتے دار کو دعوت دیتے ہیں تو غریب رشتے دار دعوت میں آتا ہی نہیں، تو یہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ان کے خلاف کے کپڑے پہنے ہیں، 70-60 ہزار کے سوٹ پہنے ہیں، 2-5 ہزار کا لباس پہنا کے اپنی بیٹی کو کیسے دیکھتا ہے؟ یعنی آپ کی ان فیشنوں نے، آپ کی ان اسراف نے غریبوں کو کتنا احساس ہے کمپنی میں ڈال دیا۔ اور آپ کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھے، میری بہنیں پوچھے اور وہ مرد سوچے جو اپنی گھر والوں کو اس طرح تیار کرا کے لے جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے تیار نہیں ہو رہی؟ وہاں نہ جانے کون آپ کی گھر کی عورت کو دیکھتے ہیں، اور آج مرد کو بھی کوئی شرم نہیں۔ عجیب کیا بتاؤں میں، کبھی کسی کے آفس میں جاتے ہیں، عجیب بات ہے، آفس کے اندر اپنی شادی کی تصویر لگائی ہوتی ہے، بیوی کس طرح تیار کی تھی، میں کیسے تیار ہوا تھا، سارے آنے والے دیکھیں۔ اللہ کے بندے تمہاری وائف ہے، پردہ تمہارے لیے تیار ہوئی تھی، اپنے پاس رکھا ہو تصویر، سارے کہاں کو دکھانا ہے، آپ کو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، دھڑ اپنی تصویریں شیئر کرتے ہو، یہ نہیں سوچتے کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا۔ تو ایسا نہ کرے، غیرت کا مظاہرہ کرے۔ میری بہنیں خدا شرم کی چادر اپنائے، ایسا نہ ہو یہ بے پردگی معراج کی شب میرے آقا نے عورتوں کو اس طرح جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ کی بے پردگی جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کہیں جہنم کے عذاب کا باعث نہ بنا دے۔ خدا پردے کی چادر اپنائے۔ ارے خاتون جنت کو دیکھو، میرے آقا کی شہزادی